دین کی دعوت پھیلانے والوں کا صفایا ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، اور ہم ان کے ساتھ سفر میں شامل نہ ہو کر پیچھے باقی رہ جائیں گے، جو کچھ ہوگا اس کا مالک ہم کہہ جائیں گے۔ تو جو کچھ انہوں نے اپنا طرز عمل سے دکھایا، پیچھے رہ گئے اور اس سفر کا حصہ نہ بنے، تو ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اب آگے ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا، یعنی قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے لوگ جو اعراب میں سے تھے، یعنی دیہاتیوں میں سے تھے یا ان پڑھوں میں سے تھے، شغلتنا اموالنا وأهلنا، ہم تو اپنے مال اور اپنے گھروں کے ساتھ لگے رہ گئے تھے، اسی میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہماری مصروفیات وہ تھی کہ ہم اپنے گھروں کو اور اپنے مال وغیرہ کو ویسے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی مصروفیت نے ہمیں اس سفر سے پیچھے رکھا، ورنہ ہم تو آپ سے زیادہ آگے آگے چلتے۔ ہمارے اوپر یہ خیال نہ کرنا کہ ہم بزدلی کی وجہ سے اس سفر کا حصہ نہ بنے تھے، یا نہ چاہتے ہوئے ہم اس کا حصہ نہ بنے تھے، بلکہ کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ عارضے پیش آئے تھے جس کی وجہ سے ہم آپ کے ہم سفر اور ہمراہی نہ بن سکے۔ اور یہ عادت عموماً اس طبقے کا ہوتا ہے جو طبقہ قرآنی اصطلاح کی بنیاد پر منافقین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے۔ منافقین جو دیہاتیوں میں سے تھے، اس سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ اب انہوں نے یہی بہانہ پیش کرنا تھا کہ ہم اتفاقاً اس سفر سے پیچھے رہ گئے تھے، ہمارا باقاعدہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ آپ سے الگ تھلگ رہیں۔ اور آگے اس کی خواہش یہ ہے کہ فاستغفر لنا، کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت مانگو تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اور یہ بخشش بھی ایسے نہیں ہے جو واقعات ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے، ہم نے اس سفر پر جانے والوں کے ساتھ اور دعوت پھیلانے والوں کے ساتھ خیانت کی ہے، ہم اس خیانت سے توبہ طائب ہو جائیں گے، ہمارے گناہ صاف ہو جائیں گے، یہ غرض نہیں تھا، بلکہ وہ عام مسلمان جو خلوص نیت کے ساتھ تھے، دو رنگیاں اس میں نہیں تھی، صاف ستھرے ذہنیت کے تھے، ایک ہی ذہن کا ان کا، نیتیں صاف تھی ان کی، ان کے ذہنوں کو اپنے بارے میں صاف کرنا تھا تاکہ ان کی ذہنوں میں یہ بات باقی نہ رہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ منافق تھے۔ منافقت کے الزام کو اپنے آپ پر صرف ڈھونے کی یہ کوشش تھی، ناکام کوشش۔ باقاعدہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا کہ ہم نے گناہ کا کوئی ارتکاب کیا ہے، اب ہماری مغفرت ہونی چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے قصور کو مان کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا جرم اور قصور پھر نہیں مانا جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے اور غلطی سے توبہ کرنے والے کی گناہ نہیں گنی جاتی ہے، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کی ہی نہیں ہے۔ اگر خلوص نیت سے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائے۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت واضح فرما دیتے ہیں کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہ ان کی زبانیں وہ بات کہتی ہے جو ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ یعنی زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت مانگی جائے، لیکن ان کے دلوں میں اس حوالے سے کوئی خلش ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوئی ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چالاکی سے بہت بڑا کام لے لیا ہے، اپنی چالاکی کی بنیاد پر ہم اس لشکر کا حصہ نہیں بنے، تو لہٰذا ہم بہت سارے مشکلات سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم،
کہہ رہے ہوتے ہیں، عملی طور پر اس کا کردار اس کی زبان سے مختلف ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنی زبان کی گفتار کے اعتبار سے جھوٹے ہوتے ہیں، اور اگر اس کا کردار اس کے ساتھ کبھی بھی موافقت نہیں کرتا تو ایک اعتبار سے یہ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ منافق بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی آیتوں میں جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ گزشتہ ادوار میں اس طرح کے لوگوں کی کیفیات بیان کیے جائے، بلکہ ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے اجتماعی عمل سے ایک طرف ہو کر اپنے لیے کوئی نیا اسلوب تلاش لیتے ہیں، تو گویا آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ یا تو لالچی قسم کے لوگ ہیں یا پھر منافق لوگ ہیں۔ اگر لالچی لوگ ہیں تو یہ بھی بہتر انجام کا کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتے، اگر منافق ہیں تو یہ کسی بھی حصے کے حقدار نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ ان کی زبان کو جانچنا ہوگا اس کی کردار کے ساتھ کہ اس کی زبان کے ساتھ اس کا کردار موافقت پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا کردار اس کے عمل اس کے زبان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے معاشرے میں اس کا نام منافق رکھا جائے اور اس کو منافق کے عنوان سے پہچان رکھا جائے، تاکہ وہ تمہارے درمیان آئندہ مسائل اور دشواریاں پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو، کیونکہ جب تک آپ منافق کو پہچانیں گے نہیں اور منافق کی کردار پر آپ انگلی نہیں رکھیں گے تب تک منافق کے سازشوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ بھی نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت مزید آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح کے بہانے بیان کرتے ہیں ان بہانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہیں کہہ دیجیے کل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، ان سے کہہ دیجیے بس کون ہے جو مالک بنے یا پھر اختیار رکھے تمہارے حوالے سے کہ جب اللہ رب العزت من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، کہ کون ہے جو اس بات کی اختیار رکھے اللہ کے سامنے جب وہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے۔ تو یہ باتیں جو تم تراشتے ہو کہ ہم تو گھر کے لیے رہ گئے تھے اور اپنے مال کے ساتھ الجھ گئے تھے، رہ گئے تھے، تو تمہارے مال میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ تمہارے مال کی حفاظت اللہ کے بغیر ممکن ہے، نہ تمہارے گھروں کی حفاظت اللہ کے بغیر ممکن ہے۔ یہ اللہ کا ہی ایک فیصلہ تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ سنایا تو یہ اس کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا منشا تھا۔ اب اس کی منشا کو چھوڑ کر اس طرح کے عذر تلاشنا کہ ہم اپنے گھروں کے لیے رہ گئے تھے، لہٰذا آپ کے اپنی مرضی سے اور ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو وہ پہنچ کے رہتا ہے، جب وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے تو وہ پہنچ کر رہتا ہے۔ اس طرح کے بہانے تلاشنے سے معاملات سلجھتے نہیں ہیں، نہ بنتے ہیں۔ بلکہ اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے، جو کچھ بھی تمہارے زبان پر ہے اس کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ عزائم تمہارے دلوں میں ہیں اس سے بھی آگاہی رکھتے ہیں۔ جب وہ ان ساری چیزوں سے آگاہی رکھتے ہیں تو انہوں نے رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے قرآنی ہدایات میں زاویے بنا دیے ہیں۔ اب ان زاویوں کی بنیاد میں کہ اگر کسی زمانے میں کسی نے کوئی منافقانہ کردار ادا کیا ہے تو اس منافقانہ کردار کے طرز عمل کو اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب میں بیان کر دیا ہے۔ جب بیان کر دیا ہے تو وہ اتنا کامل اور جامع ہے کہ اب کسی بھی زمانے کے منافقوں کو اسی آیت پر جانچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں اس کردار کا حامل اگر اس آیت کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کردار اگر اس کی زبان کے موافق نہیں ہے تو یہ اپنی گفتگو میں منافقت سے کام لے رہا ہے، یا اپنی گفتگو میں سچائی سے کام نہیں لے رہا، لہٰذا ان کی گفتگو کا کوئی اعتبار نہ رکھا جائے، اپنے پروگرام اور اپنے مشن کو اہمیت دی جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کے بعد توفیق بانداز ہمت، آدمی جتنے ہمت
چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ آپ پر جبر نہیں ہے۔ اگر آپ پر جبر ہوں گے تو پھر آپ کو کسی چیز کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے، لہٰذا انسان کو آزاد رکھا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہر انسان بہتری کو اختیار کرے، بلائی کو اختیار کرے، لیکن جب جان بوجھ کر برائی کی طرف کوئی جا رہا ہے تو اس کا راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس راستے کو اختیار کرے۔ حساب کتاب کا اپنا وقت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، کہ بلکہ تم لوگوں نے تو یہ گمان کر رکھا تھا، انہی منافقین کو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 12 میں، کہ بلکہ تم تو یہ گمان کر بیٹھے تھے، یہ یقین، یہ عزم بن چکا تھا تمہارا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جميع مومنین جو ان کے ساتھ ہے ان میں سے کوئی کبھی بھی واپس نہیں پلٹ کر آئے گا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ وہاں سب کے سب مکے میں مارے جائیں گے، کوئی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ جب تمہارا گمان ہی یہ تھا تو پھر کیسے یہ بات کرتے ہو کہ ہم تو اپنے گھریلو مصروفیات میں مصروف ہو گئے تھے، ہم تو اپنے مال مویشی کے سنبھالنے میں مصروف ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہم نہیں آ پائے۔ یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ گمان کر رکھا تھا۔ یعنی کسی بھی زمانے میں اگر کوئی اس طرح کے طرز عمل کو اختیار کرتا ہے تو اس کے کردار سے واضح ہو جاتا ہے، اگر وہ کسی بھی لحاظ سے جانے والے طبقے کے ساتھ یا انقلابی طبقے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوں تو ان کے رہ جانے اور غلطی کے بعد بھی کوئی ایسا امر ان سے لازماً ظاہر ہوگا کہ اس امر کی بنیاد پہ اس سے ظاہر ہو کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ کسی غلطی کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں اور کچھ نشانات ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ وہی کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ ان کا یہ پکا گمان اور عزم تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی یہاں تدبیر کچھ اور تھی اور انہوں نے ان سب کو بچانا تھا۔ اور جو الزامات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت پہ لگائے، ہجرت کا فیصلہ ہوا، لہٰذا یہ فیصلہ بھی اللہ کی منشا کے مطابق تھا۔ اس فیصلے سے سرتابی اور اس فیصلے سے روگردانی اللہ کے فیصلے سے سرکشی تھا، اس لیے وہ ہلاک ہونے والے قوم، تباہ ہونے والے قوم میں شمار ہوئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار کر رکھی ہے کہ ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کے عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے بنیادی اس عمل کا اظہار کیا کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اور جو بھی لوگ اس طرح کے عمل کا مرتکب ہوتے ہیں کہ فیصلہ اللہ اور رسول کے ہوں اور وہ اس طرح کے فیصلے سے پھر سرتابی کرے، اس کا فیصلہ یہ ہے من جانب اللہ کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ ورنہ اگر اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تو وہ اس بات سے خائف نہ ہوتے کہ وہاں لڑنا ہوگا، جھگڑنا ہوگا، پھر ہم مریں گے، پھر ہم بچیں گے نہیں، پھر ہمارے گھروں کا کیا ہوگا۔ یہ خیال مومن کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے جان اور مال کا سودا اللہ رب العزت کے ساتھ پہلے دن ایمان لاتے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ جب کر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے جان اور مال کا مالک اللہ رب العزت بن چکا ہوتا ہے۔ جب ملکیت اللہ کی سپرد ہو چکی ہو تو اس میں انسان اور مومن کی اپنی مرضی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہاں پر بھی فیصلہ یہی ہے کہ وہ لوگ ہی ایسا کام کر سکتے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اور پھر جو لوگ ایمان اللہ اور رسول پر نہیں رکھتے ہیں اور اس طرح کے عمل کا مرتکب ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقین کیجیے ایسے منکروں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، اور دہکتی ہوئی آگ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ایک اعتبار سے ہے کہ لوگ اس کو کردار کے ذریعے سے جانیں گے، کہیں بھی وہ کسی محفل کا مالک نہیں بنیں گے، کسی محفل کا وہ نشین نہیں ٹھہریں گے، لوگ اپنے گرد و پیش میں اس کے کردار اور عمل کو جان لیں گے، ہر جگہ وہ نشانے پر رہیں گے، ہر شخص اس کے کردار پر انگلی رکھیں گے، تو ان کے لیے دنیا بھی دہکتی ہوئی آگ بنے گی اور آخرت بھی ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ بن جائے گی۔
حجاز کو پاک کیا جائے، پھر بعد میں یہ حکم آئے، اور یہ حکم اس طرح آیا کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، یہاں پر فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا آیت نمبر 10 میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے حکم کی بنیاد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا، بس جو اس عہد کو توڑیں گے تو وہ اپنے آپ پر اس عہد کو توڑیں گے، یعنی ان کی سزا بھی بھگتیں گے، اس کا انجام بھی ملے گا اسے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو نبھائیں گے تو اس کو اللہ رب العزت اجر عظیم دے گا۔ وہ اجر عظیم کیا تھا؟ اجر عظیم یہ ہے کہ حجاز کو پاک کیا جائے۔ یہ لوگ جب سفر سے واپس ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہاں پر باقاعدہ کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، حدیبیہ پر صرف ایک معاہدہ ہوا 10 سال کے لیے کہ باہر کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی اور آمد و رفت رہیں گے، مدینے والے مکے آ سکیں گے، مکے والے مدینے آ سکیں گے، رشتہ دار اور اقربا ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ یہ سارے معاہدات ہوئے، اور یہ صرف مستقبل کے لیے ایک پیشگوئی تھی ایک اعتبار سے کہ کامیابی ہمیں ملے گی، لیکن بظاہر ان کے ہاتھ میں باقاعدہ عزت کے ساتھ وہ بخشنے والا اور مہربان ذات ہے۔ بخشنے والا اور مہربان ذات کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتا ہے۔ زمین پر اللہ کی بادشاہی ہے، آسمان پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ زمین کی بادشاہی اس جماعت کے ذریعے سے قائم ہوگی، وہ اللہ کے قانون کو زمین میں چلائیں گے۔ یعنی یہاں پر جب بھی ریاستی نظام قائم ہوگا، اس طبقے کا جو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق چلتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت آخرت کے معاملات اور کائنات کے دیگر تمام فیصلے فرشتوں کے ذریعے اپنے منشا کے مطابق کرواتا ہے، ویسے بھی وہ انقلابی جماعت جو اللہ کی منشا کے مطابق زمین میں دعوتی ذمہ داری نبھاتے ہیں، وہ جو بھی فیصلے صادر کریں گے وہ اللہ کی منشا کے مطابق کریں گے، اپنی طبیعت اور خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ اگر وہ اپنی مرضی اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کریں گے اور اس کی جماعت کا نام انقلابی جماعت ہوگی، تو وہ انقلاب کے نام کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ذات اور رسول کے ذات کے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں، وہ اس کے ذات کو اور اس کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا کسی بھی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اقتدار کو اللہ کے نام پر حاصل کرے اور فیصلے اپنی مرضی کے صادر کرے، اور لوگوں کی ذہنیتوں میں یہ ہو کہ فیصلے شریعت ہی ایسے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانے میں ہمارے بعض مسلم حکمرانوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ ان کا نظام اسلام کے نام پر تھا، ان کی حکومتیں اسلام کے نام پر تھی، لیکن ان کے دربار کے سائے تلے اس طرح کے ناجائز فیصلے ہوتے رہے کہ وہ مظلوم انسانوں کو واجب القتل ٹھہراتے تھے، مظلوم انسانوں کو سزا کے حقدار ٹھہراتے تھے اور جبری فیصلے کرواتے تھے، اور ان فیصلوں پر قاضیوں سے دستخط کروا کر ان فیصلوں کو شرعی فیصلے تسلیم کرواتے تھے۔ لہذا جو بھی طبقہ دین اور شریعت کے نام سے اسلام کے نام پر زمین کے اوپر حکمرانی کے مالک بنے تو ان کے فیصلے اللہ کی منشا کے مطابق ہونے چاہیے، اپنے جبر اور ظلم کے ذریعے نہیں۔ اگر ان کا کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوگا تو اللہ رب العزت کے ساتھ وہ طاقت ہے تو پھر ان کو بھی کبھی گرفت میں لائے اور ان کا انجام بھی لوگوں کو دکھائے، یا پھر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جو ان کی منشا کے مطابق ہے تو ان کی چھوٹی چھوٹی کمیاں اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، لیکن جو ان کی منشا کے مطابق نہ ہو تو یعذب من یشاء، اس کو سزا دے دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 15 میں سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ یعنی وہ کہیں گے کہ اب وہ ایک اور پینترا بھی استعمال کریں گے۔ وہ منافق لوگ جو پہلے ان کا کہنا تھا سیقول لک
المخلفون من الاعراب شغلنا، کہ ہم تو اپنے مالوں اور اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کا ایک اور فیصلہ بتایا کہ اب وہ آپ کے فتح مکہ سے وہ صلح حدیبیہ سے پلٹنے کے بعد آپ کو ایک نیا حکم ملے گا، اور اس حکم میں اپنا نفع دیکھتے ہوئے، اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے وہ ایک اور فیصلہ استعمال کریں گے منافق لوگ۔ اس کے اس فیصلے سے بھی آگاہ رہنا، اس کے اس طرز عمل سے بھی پہلے سے باخبر رہنا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ پیچھے رہ گئے جو لوگ تھے، جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو تو آؤ ہم بھی چلے تمہارے ساتھ۔ ان کا طرز عمل وہ سیقول المخلفون قریب وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے پچھلے مرتبہ وہ کہیں گے اذن طلقتم الی مغانم لتأخذوها، جب تم غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو ضرور نہ ہمیں بھی ساتھ کر دینا، نتبعکم ہم بھی تمہارے ہمراہ ہو چلیں گے۔ تو اس طرح کی بات جب وہ کہیں گے تمہیں کہ جب تم غنیمت لینے کے لیے کہیں جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ہمراہ ہو کر تمہارے پیروی کرتے ہوئے چلیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے کہہ دو یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو تبدیل کر دے، اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو بدل دے، جبکہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو بدل دے۔ اللہ رب العزت نے انہیں منافقوں کے فہرست میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو یہاں پر فائدے میں دیکھ کر آپ کا ہمراہی بننا چاہتے ہیں۔ جب آپ کے ہمراہی بننا چاہتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہے کہ جو پہلے ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا کردار منافقانہ تھا، ان کا اب توبہ منافقانہ ہے، ان کی مغفرت کی مانگ منافقانہ ہے، لہٰذا اس پورے الزام سے اپنے آپ کو دھونے کے لیے اس حربے کو اختیار کریں گے تاکہ یہ آنے والے غنیمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ لہٰذا جب انہوں نے پہلے والے اقدام میں منافقت کی بنیاد پہ آپ سے اپنے آپ کو الگ رکھا تھا، اب انعامات کے حصے میں بھی وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس فیصلے کو غلط ثابت کر دیں، لوگوں پر یہ واضح کر دے کہ نہیں ہم ہمارے بارے میں جیسے آپ خیال کرتے تھے ہم وہ نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے جیسے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون، ان کو چاہے بہتر کام انجام دے سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ حسد رکھتے ہیں، ہماری صلاحیتوں کے ساتھ اس لیے ساتھ لے کر نہیں چاہتے ہیں۔ لہذا یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے اس الزام سے آپ مرعوب نہیں ہونا کہ جب وہ کہیں گے کہ آپ حسد کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ اس بہکاوے میں آ کر اس کو ساتھ لے چلو گے، پھر بھی لے کے نہیں جانا ہے۔ بلکہ لا یفقہون الا قلیلا، وجہ یہ ہے وہ اس لیے آپ کے ساتھ یہ فیصلے کھیلتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھا ہے مکمل۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے تو وہ اب تک سمجھ چکے ہوتے کہ وہ کس کیٹیگری میں شامل کر دیے گئے ہیں، اور وہ کیوں شامل کر دیے گئے، کیونکہ ایک ذات ہے جو دلوں کے گہرائی میں دلوں کے راز کو جانتا ہے، لیکن ان کو ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو وہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، اور بیوقوف لوگ ہمیشہ ہر حربہ اختیار کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میں بہت ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہا ہوں اور اگلے کو بیوقوف بنا رہا ہوں، جبکہ اگلا اسے بہتر طریقے سے جان رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا بیوقوف آدمی ہے کہ بار بار نئی بیوقوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اس بیوقوف کو اپنی بیوقوفی نظر خود تو نہیں آ رہی ہوتی، لیکن دیکھنے والے کو اس کے ہر مرتبے کی اگلی بیوقوفی صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بلکہ لا یفقہون الا قلیلا، وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں مگر بہت تھوڑی تھوڑی، صرف اس چیز کو وہ جانتے ہیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو مالی فائدہ مل رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس فائدے میں شامل ہو، لیکن اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ جو آیت نمبر 10 میں کہا ہے کہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ رب العزت نے آپ ہی لوگوں کو اجر عظیم دینا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو وعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رکھا تھا بیعت کی صورت میں، اس وعدے کو آپ نے نبھایا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اب آپ کو مال غنیمت کی صورت میں یہ عطا کرنا ہے۔ اور وہ کیا عطا کرنا ہے کہ خیبر کی فتح، خیبر کی جانب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو متوجہ کرنا تھا
اور ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہیں تھی، فتح بھی نہیں تھی ظاہری طور پر، مال وغیرہ غنیمتیں بھی کچھ نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے وہاں صلح حدیبیہ سے انہیں پلٹا کر واپس سے خیبر کی جانب متوجہ کیا کہ خیبر میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں جو یہودی ہے وہ انتہائی درجے کی منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لہذا خیبر کو سازشوں سے پاک کیا جائے تاکہ وہ انقلابی جماعت جن کا انقلابی اور دعوتی عمل پھیل رہا ہے، اس دعوتی عمل کو جو استحکام مل رہا ہے اس میں واپس سے پھر سازشیں ہو کر اس دعوتی اور انقلابی عمل کو متاثر نہ کیا جائے، کیونکہ خیبر میں جو آباد زمینیں تھیں وہ یہودیوں کو دی گئی تھی اس زمانے میں جب وہ اللہ رب العزت کے دین کے متبع بنے تھے۔ آج جب وہ دین کے متبع نہیں بلکہ واضح طور پر ایک مبعوث کیے ہوئے رسول کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں تو بطور سزا اس سے وہ جگہ واپس لی بھی جائے اور اس جماعت کو ہر لحاظ سے محفوظ کیا جائے جو اس رسول کے ساتھ موافقت بھی رکھتے ہیں، اس رسول کے ساتھ مطابقت بھی رکھتے ہیں اور اس کے راہ کے ہمراہی بھی ہے اور متبع بھی ہے اور ایمان کامل بھی رکھتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے انزل اللہ سکینتہ علی قلوب المؤمنین کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے لائے ہوئے ایمان پر کامل اطمینان بخشا ہے، تو ان لوگوں کو وہاں قیام دینا ہے، انہیں استحکام دینا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ خیبر کے لیے نکلے پھر انہوں نے وہاں سے منافقوں کو نکالا بھی اور وہ جنت نظیر خطہ جو دنیا میں جنت کی مانند تھی، اللہ رب العزت نے اس جماعت کو نوازا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کا حصہ بنی تھی، جو لشکر حدیبیہ کے مقام پر تھی اور پھر واپس حدیبیہ کا معاہدہ کر کے پلٹی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو نوازا۔ فصیحتی اجر عظیم کے مستحق بناتے ہوئے وہ اجر عظیم یہ تھا کہ انہیں اس خطے کا مالک بھی بنایا اور مال غنیمت کا حقدار بھی بنایا۔ وہ منافق جو وہاں پر ڈر کے مارے اس سفر کا حصہ نہ بنے تھے، یہاں پر وہ اس مال کا بھی حصہ نہ بن سکے اور اس سفر میں غنیمت کا بھی حقدار نہ بنے، اسی لیے انہیں دونوں میں سے نہ اللہ کو دھوکہ دے پائے نہ مومنوں کو دھوکہ دے پائے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا اور اس دھوکے کی صورت یوں بتائی کہ پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی لشکر کا حصہ اس لیے نہیں بنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہاں پر نقصان پڑے گا، یہ مار کھائیں گے، یہ مارے جائیں گے، یہ قتل ہوں گے، تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہاں زخم لگے یا ہم میں سے بھی مر جائے، تو اس خوف کی بنیاد پر وہ وہاں جاتے نہیں ہیں۔ جب وہ جاتے نہیں ہیں تو وہ پیچھے رہتے ہیں، اور اگر غنیمت کا حصہ ملتا ہے تو یہ وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں، اس لیے غنیمت کا حقدار نہیں بنتے ہیں۔ تو بعض مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ منافق کبھی کسی صورت میں کسی کو نقصان ہی نہیں دے سکتے، سرے سے وہ نقصان اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ نقصان وہ تب دے سکتے ہیں جب وہ عمل کے میدان میں تمہارے ساتھ شریک رہے۔ اب عمل کے میدان میں تو وہ خوف کے مارے شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہ مر جائیں۔ جب وہ مرنے اور مارنے والے میدان میں تمہارے ساتھ ہوں گے نہیں تو وہ جانی نقصان آپ کو دے نہیں سکتے کیونکہ اس کا وجود نہیں وہاں پر۔ اور جب وہ مرحلہ گزر جائے، جب فائدے کا مرحلہ آتا ہے تو یہ حقدار تب بن سکتے ہیں جب وہاں موجود رہے، وہ تب بھی موجود نہیں ہے۔ تو دونوں ہاتھوں میں ان کی صورت کیا ہوتا ہے؟ مکی کی طرح۔ مکی کی صورت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اگلے پیر ملتے رہتے ہیں، تو یہ اپنے افسوس میں اپنے ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم وہاں موجود ہوتے تو ہم نقصان پہنچاتے، یا کاش ہم وہاں موجود ہوتے نقصان نہیں ہوتا تو یہ معنی نہ ملتا۔ تو منافق کو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان آیات کے تناظر میں اپنے گرد و پیش میں ہر دعوت والے کی دعوت کا جائزہ لیں، ان کے کردار اور عمل کا باہم جائزہ لیں کہ جو ان کا دعویٰ ہے اس کا کردار اس کے ساتھ موافق ہے یا نہیں۔ اگر اس کا کردار اس کے عمل اور دعوے کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا دعویٰ اور عمل مختلف ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ بھی انہیں منافقوں میں سے ایک طبقہ ہے جو صرف اپنے آپ کو مومن شمار کرتے ہیں، مومن ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مومن کا قول اور کردار ایک جیسا ہوتا ہے، مومن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ جہاں بھی قول اور فعل میں تضاد پایا جائے تو ان کو منافق ڈکلیئر کیا جائے، وہ منافق ہی ہوتا ہے، وہ مومن نہیں۔ وہ مومن کے لبادے میں مومنوں کے درمیان رہ کر مومنوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں یا
نقصانات سے اور منافقوں کے فائدے سے، دونوں سے، یعنی نہ انہیں فائدہ پہنچائے اور نہ ان سے نقصان کا حصہ اپنے لیے کمائے، سب سے محفوظ رہے اور کامیابی ہماری